السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، اس رمضان المبارک کے اندر خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ رمضان المبارک نمبر کا یہ 5واں ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور آپ کو میں بتا دوں اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام اللہ کے اندر رمضان المبارک کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اور ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل اور برکات بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی ہم نے یہ بات ظاہر کی تھی اور بتایا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت متبرک اور باعظمت اور بابرکت مہینہ ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر رمضان المبارک کے بہت سارے صفاتی نام بیان فرمائے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہر المبارکہ، یہ مبارک مہینہ ہے، شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور شہر العظیم، یہ بہت عظیم الشان مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے شہر اللہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس لیے سید الشہور کہا گیا کہ یہ مہینوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کو شہر المواسات کہا ہے، یعنی یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ کا مہینہ ہے، یہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا مہینہ ہے، یہ محتاج اور غریبوں اور مفلسوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ تو گویا ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ 2024 کا اور 1445 ہجری کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے بیچ سایہ فگن ہے، اس مہینے کے اندر اور اس حالات میں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حالات نہایت ہی پیچیدگی حالات ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور بڑے ہی مشکلوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت مشکل سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو ایسے حالات میں، ایسے دور میں، ایسے ماحول میں رمضان المبارک کے مہینے کو جو ہمدردی کا مہینہ کہا گیا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ضرورت مندوں کا ضرورت پوری کرنی پڑے گی، محتاج اور بیواؤں کی کفالت کرنی پڑے گی۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے ایسے افراد، بلکہ میں یوں کہہ لوں کہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں ایسے لوگ ہیں جس کی سحری صرف پانی سے ہوتی ہے اور جس کی افطار بھی پانی سے کھولا جاتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو نادار اور مفلسوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مالدار وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے اور اپنے دولت میں سے کچھ روپیہ پیسہ نکال کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر افطاری کے موقع پہ اگر آپ اپنے لیے 10 سامان تیار کرتے ہیں، 10 طرح کے آئٹم بناتے ہیں، تو غریب کے لیے کم سے کم ایک آئٹم کا ضرور استعمال کیجیے اور ضرور انتظام کیجیے، اور اپنے محلے میں، اپنے پڑوسیوں میں، اور اپنے گاؤں میں، اور اپنے قصبوں میں، اور اپنے شہر میں جا کر کے دیکھیے کہ کون ہمارا غریب بھائی ہے جس کے یہاں افطاری ہو رہی ہے کہ نہیں، جس کے یہاں سحری کا انتظام ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مواسات اور ہمدردی، غمخواری، دیکھ ریکھ اور ایک دوسرے کی کفالت کرنے والا مہینہ ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ہمیں تلاوت کا حکم دیتا ہے، جہاں ہمیں ذکر و اذکار کا حکم دیتا ہے، جہاں ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیتا ہے، جہاں ہمیں صدقہ اور خیرات کا حکم دیتا ہے، وہیں پر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ بھی اپنے پڑوس کے اندر ذرا جھانک کر کے دیکھ لیجئے، ذرا آنکھیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور ذرا تلاش کر کے دیکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیٹ بھر سحری کرتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو پوری افطاری کا انتظام کرتے ہیں اور آپ کے پڑوس میں ایک غریب جو ہے بھوکا مر رہا ہے اور اس کی سحری اور اس کی افطاری صرف پانی پر کرنے پر وہ مجبور ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے پوچھ دے گا کہ تم تو بہت ساری افطاری اور سحری کا انتظام کیا کرتے تھے، تمہارے پڑوس میں میرا غریب بندہ بھی تھا، تم نے ان کا انتظام کیا کہ نہیں؟
نہیں، ان کی کفالت کی کہ نہیں، ان کی ضرورت پوری کی کہ نہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے محلے کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا بھی مکمل خیال کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اگر کوئی مفید مشورہ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ پہ آ کے ضرور مفید مشورہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔